جلدی سے آ جائے بھائی تاکہ تفسیر شروع ہو جائے، بہت کم وقت لیا جائے گا. فل کر دو کلیئرٹی ملے گی، برائٹنس سے کلیئرٹی ملے گی. بسم الله الرحمن الرحيم. قال انبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور کچھ مدت تک کے لیے نفع اٹھانا. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ. اللہ نے فرمایا کہ اسی میں تمہیں زندہ رہنا ہے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ. اسی میں تمہیں مرنا ہے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا. جب حضرت آدم علیہ نبی کی نام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو شیطان نے جب بہکایا اور بہکانے کے بعد جو ہے ان کے جسموں سے جنت کا وہ لباس، وہ قیمتی جوڑا اتر گیا. اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ نبی کی نام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کی، اس لیے کہ آپ سے حکم عدولی ہو گئی، خطا نسیان ہو گیا آپ سے. آپ نے جو ہے دلیل کوئی پیش نہیں کی. اور یہ آدمیت کی سب سے بڑی پہچان اور نشانی ہے کہ اپنی غلطی کو مان لینا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا اور اس کو مان کر اس کی اصلاح کر لینا. غلطی کو مان کر اس کی اصلاح کرنا، اڑے رہنا، ڈٹ جانا، ضد کرنا، یہ شیطان کی علامت. یہ کس کی علامت ہے؟ شیطان کی. جیسے شیطان سے بھول ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی تو وہ اللہ کے سامنے ڈٹ گیا، اڑ گیا، وہ ضد کے اوپر آ گیا. اس کے بالمقابل حضرت آدم سے چپ ہوئی، خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ نبی کی نام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی غلطی کو فوراً مان لی. فوراً کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا. اور تسلیم کر لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی اور آپ نے یہ کلمات اللہ کے دربار کے اندر پیش کیے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان سے گناہ ہو جائے
اور اسے توبہ کرنی ہو تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد یہی کلمات سے اللہ کے دربار کے اندر معافی مانگے، اللہ جلدی معاف کر دے گا اس کو، کیونکہ یہی وہ پہلے کلمات ہیں معافی کے جو ڈائریکٹ اللہ نے حضرت آدم کو سکھایا، جو ڈائریکٹ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ کلمات جو اللہ نے القاء کیے ڈالے حضرت آدم کے سینے کے اندر، وہ یہی سب سے پہلے کلمات تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان کلمات کے ذریعے سے انسان اللہ کے دربار کے اندر معافی مانگے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے معاف کر دے گا۔ لیکن معافی دل سے ہونی چاہیے۔ معافی کیسے ہونی چاہیے؟ دل سے، سرسری توبہ، سرسری معافی، اس لیے کہ دلوں کے حال کو اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم سب کے سامنے توبہ کر لیں۔ اب انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان اکیلے میں ہوتا ہے، جب انسان تنہائی کے اندر ہوتا ہے، اس وقت انسان گناہ سے بچ گیا، تنہائی کے اندر، اکیلے کے اندر انسان گناہ سے بچ گیا، تو سمجھو کہ حقیقی معنی کے اندر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ ظاہر میں تو ہم سب ماشاءاللہ متقی پرہیزگار نظر آتے، ظاہر کے اندر تو ہم سب متقی پرہیزگار نظر آتے، اس لیے کہ سب کے سامنے گناہ کرتے ہوئے آدمی کو شرم بھی آتی ہے، لیکن جب اکیلا ہو، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسی جگہ کے اوپر انسان گناہ سے بچ گیا، تو سمجھو کہ یہ سب سے بڑا متقی انسان، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری۔ تو حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ نے فوراً اپنا گناہ قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد فوراً جو اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کے اندر گر گئے، اور آپ نے فوراً کہا کہ باری تعالیٰ ہم دونوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا، ہم دونوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اب وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، باری تعالیٰ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے رحم نہیں کیا، مغفرت بھی اور رحم بھی، مغفرت بھی گناہوں کو بخش دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور بخشنے کے بعد ہم پر رحم بھی کر دے، بخشنے کے بعد رحم، یہ بعد میں کیوں؟ رحم اس لیے کہ جب اللہ کا رحم شامل حال ہوگا تو آگے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا کہ باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، بات ختم ہو گئی۔ آگے حضرت آدم نے کہا کہ باری تعالیٰ وَتَرْحَمْنَا، کہ ہم پر رحم بھی فرما دے، ہم پر کیا کر دے؟ رحم یہ کہ ہم سے دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو، دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو، دوبارہ تیرا حکم نہ ٹوٹے، دوبارہ تیری نافرمانی نہ ہو، اس لیے وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم بھی کر دے۔ اور اگر باری تعالیٰ تم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم خسارہ اٹھانے والے کے اندر نقصان، ہماری زندگی کا نقصان ہو جائے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہی نقصان ہے۔ کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا۔ حضرت آدم نے کہا کہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم نقصان اٹھانے والوں کے اندر سے ہو جائیں۔ اللہ نے معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اِهْبِطُوا، کہ اب یہاں سے تم جو نیچے اتر جاؤ، اب یہ تمہاری جگہ نہیں، اب یہاں جنت کے اندر تم نہیں رہ سکتے، اِهْبِطُوا، تم سب کے سب اتر جاؤ۔ یہ اِهْبِطُوا، یہ سب کو حکم دیا گیا، حضرت آدم کو بھی، حضرت حوا کو بھی، اور ساتھ میں ابلیس کو بھی، ساتھ میں ابلیس سے بھی کہا گیا کہ اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ اب تم میں سے ہر ایک دوسرے کا دشمن بن چکا، یعنی کہ شیطان اور انسان کے بیچ کے اندر اب دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ اب تم سب دنیا کے اندر چلے جاؤ، اب کہاں جاؤ؟ دنیا کے اندر۔ اب دنیا کے اندر کیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا کے اندر ہم نے تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا ہے، اور کچھ چیزیں کچھ وقت کے لیے تمہارے لیے نفع کی چیزیں ہم نے پیدا کر دی ہوں۔ دنیا کے اندر جو چیز تمہیں چاہیے وہ ساری چیزیں ہم نے دنیا کے اندر پیدا کر دیے، اب تم دنیا کے اندر جاؤ۔ آیا خداوند نے فرمایا کہ فیہا تحیاؤ، کہ اسی میں تمہیں زندگی گزارنی ہے، دنیا کے اندر ہی تمہیں زندگی گزارنی ہے، اور فیہا تموتون، اور دنیا کے اندر ہی تمہیں موت آ جائے گی، اور منہا تخرجون، اور پھر اسی سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا، اسی سے منہا، اس کو اللہ دوسری جگہ پر کیا فرماتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ اسی کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ہی لوٹائے جاؤ گے، اور دوبارہ اسی مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کھڑا کرے گا، دوبارہ
یہ بعض بعد الموت کے جو منکرین ہیں جو اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ بھئی موت کے بعد بھی زندگی، موت کے بعد بھی زندگی، اس کو سمجھ بھی نہیں آتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے پہلے سے ارشاد فرما دیا کہ ہم دوبارہ تم کو اس میں سے نکالیں گے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اسی وقت اللہ نے فرما دیا، اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ اور یہ دعوت جو ہے ہر نبی نے ہر زمانے کے اندر اپنی قوم کو دی کہ تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کیا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنو آدم، اے آدم کی اولاد، تحقیق کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس یعنی کہ کپڑے، جو اس سطر چھپانے کی چیز، اس کو ہم نے تمہارے لیے بنایا، نازل کیا، اتارا، یواری سوآتکم، اس کے ذریعے سے تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ، وریشا، اور تم جو ہے آرائش اختیار کرو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے، تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ یہاں جو ہے خصوصی طور کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا، لباس جس کو انسان سے وطن کرتا ہے، اس کو پہنتا ہے انسان، خاص طور کے اوپر اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ انزلنا علیکم، انزلنا کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتوں کے ساتھ کوئی کپڑا اتارا اللہ نے آسمان سے، نہیں، بلکہ اس جس سے یہ کپڑا بنتا ہے، یہ دھاگا جس سے تیار ہوتا ہے، وہ چیزیں ہم نے دنیا کے اندر اتاری، وہ چیزیں کیا کہ ہم نے دنیا کے اندر اتاری جس سے کپڑا بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لباس جو ہے ہم نے تمہارے لیے بنایا اس لیے کہ تم جو ہے اس کے ذریعے سے اپنے سطر کو چھپاؤ، اپنے جسم کو چھپاؤ، وریشا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک دوسرا لباس کہ تم اس لباس کے ذریعے سے جو ہے زینت اختیار کرو، آسائش جس کو کہتے ہیں، آرائش، جو زینت اختیار کرنا، اچھا لباس پہننا، اچھا کپڑا پہننا، اس کو ریشا کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر آدمی اچھا لگے، ایسا لباس، یہ بھی اللہ کا حکم، ایسا نہیں کہ اللہ نے وسعت دی ہے آدمی پھٹے پرانا کپڑے پہن کے گھومے، نہیں، اللہ نے وسعت دی ہے تو اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، اللہ نے وسعت دی ہے تو اچھے سے اچھا لباس پہنو، وریشا، زیبتن کرو، آسائش اختیار کرو۔ آرائش اس کو کہتے ہیں، آسائش اور آرائش جو ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے ان کا کہ جس کے ذریعے سے زینت ظاہر ہو۔ یہ لباس کا ذکر اللہ نے کیوں کیا یہاں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عربوں کے اندر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، جب آپ جو دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے عرب لوگوں کی عادت تھی کہ قریش قبیلے کے علاوہ جتنے بھی قبیلے تھے مکہ المکرمہ کے اندر، وہ سارے کے سارے جو ہے بیت اللہ کا جو طواف کرتے تھے وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ کیسا طواف کرتے تھے؟ بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے۔ صرف قریش جو تھے، قریش کیونکہ قریش جو تھے یہ سب سے اونچے خاندان کے لوگ مانے جاتے تھے، سب سے اونچے قبیلے کے لوگ مانے جاتے تھے، لہذا قریش کی بہت بڑی عزت تھی پہلے ہی سے، خاندان قریش کی پہلے ہی سے عربوں کے اندر بڑی عزت تھی، تو وہ صرف کپڑے پہن کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو لوگ طواف کرنا چاہتے تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ قریشیوں کے پاس کپڑے لے کر وہ خانے کعبہ کا طواف کریں۔ اب قریشیوں نے کہا کہ اتنے سارے کپڑے اب کہاں سے لائیں گے، اتنے سارے کپڑے اب کہاں سے لائیں گے؟ تو جن کو کپڑے نہیں ملتے تھے وہ جو ہے اپنا کپڑا اتار کر جو ہے ننگے ہی طواف کر لیا کرتے تھے۔ کیسا طواف کرتے تھے؟ بالکل برہنہ، بالکل برہنہ، مرد بھی اور عورتیں بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ سب کے سب ننگا طواف کرتے تھے۔ ان کا ایسا عقیدہ تھا، مانیت تھی ان کی کہ بھائی جس لباس کو ہم عام زندگی کے اندر پہنتے ہیں، جس سے ہم گناہ کرتے ہیں، اس لباس کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے۔ اس کو یہ عبادت سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ عبادت، کہ بھائی یہ کپڑے جو ہم نے پہنے ہیں اس کپڑوں کے ساتھ تو بہت سارے گناہ کرتے ہیں، اب اسی کپڑوں کے ساتھ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں کہ یہ بیت اللہ کی توہین ہے، بے ادبی ہے، اس کی اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے، اس سے اچھائی کا ننگے ہو جائے،
اس سے اچھا ہے کہ اب کیا ہو جائے، ننگے ہو جائے اور ننگے ہی جو ہے طواف کرے. یہ جب دین نہیں ہوتا، جب انسان کی زندگی کے اندر دین نہیں ہوتا تو پھر انسان جو ہے عقل سے کام لیتا ہے. کس سے کام لیتا ہے؟ عقل سے. اپنا دماغ چلاتا ہے، اپنی عقل لگاتا ہے کہ میری سمجھ میں کیا آ رہا ہے. ان کی سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ بھئی یہ اچھی چیز ہے کہ ہم کپڑے اتار دیں اور کپڑے اتار کر ننگے طواف کر لیں. اس سے بیت اللہ شریف کی توہین نہیں ہوگی، بے ادبی بھی نہیں ہوگی، اور اس کا جو ہے اکرام جو ہے اس کا اکرام، اس کی عزت، یہ ساری چیزیں محفوظ رہے گی. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس سے چلتے پھرتے ہمیشہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور یہ الفاظ کہو کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الاسلام. 2-3 سال پہلے جو ہے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے خود میں. ایک آدمی تھا جو کسی جانور کا پیشاب پی رہا. ایک آدمی کسی جانور کا پیشاب پی رہا تھا. پیشاب پینے کے بعد اپنے سر کے اوپر ایسے لگا رہا. اپنے سر کے اوپر ہم کو تو دیکھ کے بھی گھن آتی ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے اس کو عبادت سمجھتے ہیں. اب یہ پوری ویڈیو دیکھی، نیچے کمنٹ دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اندر. نیچے ایک عرب کی نیچے کمنٹ لکھی ہوئی تھی. اس نے یہی الفاظ لکھے تھے الحمدللہ علی نعمت الاسلام. کیا لکھا تھا اس نے؟ الحمدللہ علی نعمت الاسلام. کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان سے، اسلام سے نوازا ہے، ورنہ ہم بھی آج جانوروں کا پیشاب پی رہے ہوتے. ورنہ ہم بھی آج کیا کر رہے ہوتے؟ جانوروں کا، جن چیزوں کو شریعت نے ناپاک کیا، ہمیں تو اس سے بچنے کا ہوگا. اگر چھلکا لگ جائے، جسم کے اوپر لگ جائے تو اس کو دھونے کا ہوگا. کہ ایسی چیزوں کے ساتھ ہماری نمازیں نہیں ہوتی، ہماری عبادت نہیں ہوتی. اور ان چیزوں کو یہ لوگ عبادت سمجھتے ہیں، چیزوں کو یہ عبادت سمجھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے. اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا. اس کو کیا کرنا؟ موت تک اس کے اوپر استقامت کے ساتھ رہنا اور اللہ سے دعائیں کرنا کہ اللہ موت تک استقامت کے ساتھ ہمیں ایمان پر قائم فرما، اسلام پر قائم فرما. اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر اس سے انسان بھٹک گیا تو پتہ نہیں کتنوں کے دربار کے اندر، کتنوں کے دروں کے اندر بھٹکے گا اور بھٹکتا ہی رہے گا موت تک. اس کو کبھی منزل نہیں ملے گی، اس کو کبھی منزل نہیں ملے گی. منزل چاہیے تو اللہ کے حکموں کو اپناؤ، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ. اس ساری چیزیں جو اسلام کے اندر، ساری چیزیں کیا ہے اسلام کے اندر. چاہے کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی بولے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہمارے لیے اللہ کا حکم اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بعض لوگ جو جب دین نہیں ہوتا تو اپنی عقل کا استعمال کرتے. جیسے کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس جو ایک عیسائی آیا، اور عیسائی کی عادت تھی اپنے ساتھ کے اندر کتا رکھتا تھا. اپنے ساتھ کے اندر، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز عام ہو گئی، کتا پالنے کا رواج. کتا پالنے کا رواج ہو گیا ہمارے معاشرے کے اندر. تو یہ عیسائی جو تھا اپنے ساتھ کے اندر کتا لے کر آیا شاہ صاحب کی خدمت کے اندر. تو شاہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ کتا ساتھ میں کیوں رکھا ہے تم نے؟ وہ بھی بڑا پڑھا لکھا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے. جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے. شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہ تو صحیح بات ہے کہ جہاں کتا ہوگا وہاں فرشتے نہیں آئیں گے. تو میں نے اس لیے رکھا ہے کہ موت کا جو موت دینے کے لیے آتا ہے وہ بھی فرشتہ ہوتا ہے. تو کتا ساتھ میں رہے گا تو موت کا فرشتہ میرے پاس نہیں آئے گا تو میں مروں گا ہی نہیں. تو میں مروں گا ہی نہیں. کیا دلیل تھی اس کی؟ یہ دلیل تھی اس کی. شاہ صاحب بھی شاہ صاحب تھے، شاہ صاحب بھی شاہ صاحب تھے. شاہ صاحب نے کہا کہ پھر کتے کیوں مرتے؟ شاہ صاحب نے کیا کہا پہلے تو کہ پھر کتے کیوں مرتے؟ پھر آگے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے کتے کے متعلق، اور آپ نے جو امت تک پہنچایا ہے کہ جس جگہ پر کتا ہوتا ہے وہاں ایک خاص مخصوص قسم کے فرشتے ہوتے جو رحمت کے فرشتے وہ نہیں آتے. اس سے تو نہیں ہوئے، لیکن جو ملک الموت ہے،
لیکن جو ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر آتا ہے، اور تیرے پاس وہ فرشتہ آئے گا جو کتوں کی روح کھینچنے کے اوپر مامور ہے، وہ فرشتہ تیری بھی روح کھینچے گا، وہ فرشتہ تیری بھی روح کھینچے گا. کہ یہ ملک الموت کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو شیر پال لے کہ کتا پال لے کہ جو ہے کچھ بھی پال لے، وہ تو کہیں پر بھی آ جائے، اس کو تو آنا ہی آنا ہے. لیکن تیرے پاس وہ فرشتہ آئے گا جو کتوں کی روح کھینچنے کے اوپر مامور ہے، وہی فرشتہ تیری بھی روح کھینچے گا. وہی فرشتہ، کیونکہ جب کتوں کے ساتھ رہے گا تو کتوں کی روح کھینچنے والے جانوروں کے فرشتے الگ ہیں. ملک الموت جو ہے یہ ایک فرشتے کا نام نہیں ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے، ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ایک فرشتہ اتنے لوگوں کے پاس کیسے پہنچ جاتا ہے؟ ایک فرشتہ اتنے لوگوں کے پاس، دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کروڑوں انسان مر رہے روزانہ کے اعتبار سے، ہر وقت ایک ہی فرشتہ ایک ہی وقت کے اندر لاکھوں لوگوں کے روح کیسے قبض کرتا ہے، کیسے یہ قبض کر لیتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، ہم جو سوچتے ہیں ایسا نہیں ہے. ملک الموت ایک فرشتہ ہے جس کو ہم اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام. یہ سب جتنے بھی پوری جماعتیں ان کی، اس کے وہ سردار ہے. حضرت اسرائیل کیا ہے؟ سردار ہے. ان کی پوری فوج ہے، پوری ٹیم ہے فرشتوں کی جو ان کی نگرانی میں کام کرتی، جو ان کی نگرانی میں کام کرتی ہے. اب سب کو ملک الموت نہیں کہتے. فرشتہ ملک الموت کا مطلب جو یہ ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ، موت کا فرشتہ یہ الگ فرشتہ ہے. لیکن اسرائیل ایک الگ فرشتے. اسرائیل، یہ اسرائیل سارے فرشتوں کے سردار ہیں. جتنے بھی فرشتے موت کے اللہ نے طے کیے جو اسرائیل کے انڈر میں کام کرتے ہیں، ان سب کے سردار ہے اسرائیل. ان سب کے سردار کون ہیں؟ اس سے لاکھوں کروڑوں فرشتے جو ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں، اور یہ ہر جگہ کے اوپر پھیلے ہوئے، ہر جگہ کے اوپر. اور جانوروں کی روح قبض کرنے والے فرشتے یہ بھی الگ ہے. جانوروں کی روح قبض کرنے والے فرشتے بھی. پھر یہ اس کے اندر ایک بات آ گئی تھی آگے، جو اس عیسائی نے کیا کہا تھا شاہ صاحب سے. عیسائی نے کہا کہ شاہ صاحب یہ بتاؤ، میں یہ کہتا ہوں کہ کتا مسلمان، یہ کتا کیا ہے؟ مسلمان ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا بھی فیصلہ کر دیتے، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے. شاہ صاحب نے کہا کہ آدھا کلو گوشت منگاؤ. کیا منگاؤ؟ آدھا کلو گوشت منگاؤ، اور گوشت منگانے کے بعد کتے کے سامنے رکھو. اگر یہ اکیلا کھا رہا ہے، اگر یہ اکیلا کھا رہا ہے تو یہ عیسائی ہے، اور اگر سب کو بھلا کر جو ہے ساتھ میں کھا رہا ہے تو مسلمان. اگر یہ اکیلا کھا رہا ہے تو یہ عیسائی ہے، اور اگر سب کو ملا کر مل بانٹ کر سب کو ساتھ میں لے کر اپنی برادری یعنی کتوں کو بلا کر سب کو ساتھ میں لے کر کھاتا ہے تو مسلمان ہے. اب آپ کو بتائیں کتے کی عادت کیا ہوتی ہے. کتا کبھی بھی کتے کے ساتھ بھی نہیں کھاتا. کتا دو کتے اگر کہیں جمع ہو جائے کھانے کے لیے تو ان کے بیچ میں جھگڑا ہونا لازم ہے. ان کے بیچ کے اندر جھگڑا ہونا لازم ہے. کتا ہمیشہ اکیلا ہی کھاتا ہے. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری یہ رواج ہے الگ الگ پلیٹوں کے اندر کھانا، الگ الگ پلیٹوں کے اندر کھانے. یہودیت اور عیسائیت کے اندر ہوتا ہے کہ ایک بیوی کی پلیٹ الگ ہے، شوہر کی پلیٹ الگ ہے، بچوں کی پلیٹیں الگ ہے. ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے کہ سب الگ الگ پلیٹوں کے اندر کھا رہے ہیں، سب الگ الگ پلیٹوں کے اندر کھا رہے ہیں. یہ ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے. ہم سب ساتھ میں مل کر کھاتے ہیں. ہم سب کیسے کھاتے ہیں؟ ساتھ میں مل کر کھاتے ہو. اکیلے کھاتے ہو لہذا پتہ ہی چلا کہ کتا عیسائی، کتا کون سا ہے؟ عیسائی. تو یہ اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے تو اس کی قدر کرے. تو لباس کے اوپر بات چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں لباس عطا فرمایا. کہ مشرکین مکہ جو تھے یہ جو ننگے طواف کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے متعلق نازل فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے، تم اس کو زیبتن کرو، تم لباس پہنو. یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے گا، اس سے تمہارے اندر شرم و حیا پیدا ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ لیکن لباس سے برا وہ لباس ہے کہ جو شرعی لباس ہو، جو جس کے اندر سے تمہارا سطر ظاہر نہ ہو، تمہارا جسم ظاہر نہ ہو. تمہارا جسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارے جو معاشرے کے اندر مرد عورتوں کے اندر ایسے لباس عام ہو گئی ہے کہ ساری چیزیں برہنہ نظر آتی ہیں. اس اللہ کے نبی کی حدیث ہے رب کاسیۃ عاریۃ یوم القیامہ، بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں قیامت کے دن ننگی ہوگی. قیامت کے دن کیسی ہوگی؟ آج لباس ایسا ہو گیا ہمارا مردوں کا، ہمارا جو نوجوان بچہ جینس کی پینٹ پہنتا ہے
اور یہاں اتنا اس کا ٹیشر ہوتا ہے، جس کی پینٹ ہوتی ہے اور اتنا ٹیشر ہوتا ہے، اب جب سجدے میں وہ جائے تو پیچھے سے اس کی حالت دیکھو، جب وہ سجدہ کرے تو پیچھے سے آپ اس کی کیفیت دیکھو، حالت دیکھو کیا ہوتا ہے، اس کا پورا صدر غلیظ کھلا ہوا ہوتا ہے، پورا صدر غلیظ اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اب جو علماء سے پوچھو کہ کسی کا صدر غلیظ 1 روپے کی سکے کے برابر بھی کھل گیا نماز کے اندر، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کا کپڑا یہاں سے پھٹ گیا، یہاں سے دکھ رہا ہے یا پھر یہاں سے دکھ رہا ہے آپ کا لباس، تو آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا سینے کا حصہ دکھ رہا ہے، آپ کی پشت کا حصہ دکھ رہا ہے، آپ کا سر کھلا ہوا ہے، ٹوپی نہیں پہنی پھر بھی نماز ہو جائے گی، آپ ٹوپی اگر نہیں پہنی پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو صدر غلیظ ہے، جو ناف سے لے کر جو گھٹنوں تک ہے، صدر پتہ ہے کہ مرد کا صدر کہاں تک ہوتا ہے؟ ناف سے لے کر، ناف یعنی گھٹی جو ہماری ہے، یہاں سے لے کر ہمارے گھٹنوں تک یہ صدر ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں چھپانا ضروری ہے، فرض ہے، اس کو آپ کھول نہیں سکتے کسی کے بھی سامنے، اللہ کہ آپ کی بیوی ہو، اللہ کہ آپ کی بیوی اور آپ کی بیوی کے سوا آپ کسی کے سامنے بھی اپنا یہ صدر جو ضرورت کے علاوہ کھول نہیں سکتے، یہ حرام۔ اور اگر یہ صدر کے اندر سے تھوڑا سا حصہ بھی اگر آپ کا نماز کے اندر کھل گیا، آپ کی نماز گئی، آپ کی نماز کیا ہوئی؟ آپ ماشاءاللہ خشوع و خضوع کے ساتھ الحمدللہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے پڑھتے آپ کی دبر کھلی ہوئی ہے، تو سمجھو کہ نماز گئی، آپ نماز کیا ہو گئی؟ آپ کی گئی، ختم ہو گیا، چاہے کتنی مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسے ایسا لباس پہنو اس سے تمہارا سطر ڈھکے، اس سے تمہارا، آج کل ہماری عورتیں ہوئے اسے لباس تو چھوڑو، ایسے برقعے پہنتی ہے کہ اس برقعے کو بھی ایک اور برقعے کی ضرورت پڑتی ہے، اس برقعے کو بھی ایک اور برقعے کی ضرورت پڑتی ہے، اتنے فیشنیبل ایسے برقعے کے جس کے اندر بوڑھی عورت بھی چھوال لگتی ہے، بوڑھی عورت بھی کیسی لگتی ہے؟ جوان، اس کا سارا نشیب و فرار، جسم کا ہر حصہ اس کا جو ہے اس کے اندر سے نظر آتا، جسم کا پورا حصہ اس کے اندر سے نظر آتا۔ برقع اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، برقع اسلام کے اندر ہے ہی نہیں سمجھا؟ برقع اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام کے اندر پردہ ہے، اسلام کے اندر کیا ہے؟ پردے کا حکم دیا اسلام نے، برقع پہننے کا نہیں، کہ بھئی برقع کتنے فیشنیبل برقعے نکلا کہ مرد کی نہ چاہتے ہو کہ ان برقعوں کو دیکھنے کے لیے نظر پڑے کم سے کم، اور تو نہیں دیکھے کہ اس کا برقع دیکھ کر بھی انسان کو شہوت پیدا ہو جائے، ایسے ایسے برقعے نکلے۔ اب اس برقعے کو ڈھکنے کے لیے ایک اور برقعے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اور برقعے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا، اس کا حکم پہلے زمانے کے اندر برقعے نہیں تھے، عورتیں چادریں اوڑھا کرتی تھی، کیا ہوتی تھی ان کے بعد؟ دو چادریں ہوتی تھی، اپنے جو چہرے کو ڈھانک لیتی تھی، اپنے جسم کو ڈھانک لیتی تھی، یہ ہو گیا ان کا برقع، یہ ہو گیا ان کا برقع۔ اب یہ برقعے نکل گئے، پردہ ختم ہو گیا، برقعے نکلے تو پردہ معاشرے کے اندر سے ختم ہو گیا، اس لیے پردے کی ضرورت ہے اور پردے کی ترغیب دو اپنی ماں بہنوں کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں آگے کہ 2 طرح کے لباس، 3 طرح کے لباس ہے، ایک تو لباس ہے جو والی سوادہم، ایسا لباس جو تمہارے سطر کو ڈھانپے، وریشا یعنی اس سے بڑھ کر ایک لباس جو تمہیں اچھا دکھے، زیب و زینت والا لباس یہ پہنو، اور تیسرا لباس اللہ فرماتے ہیں وہ لباس التقوی، کہ تقوی والا لباس۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد خشیت خداوندی، خوف الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ لباس یہ سب سے بہتر لباس ہے۔ یہ لباس کیسا ہے؟ سب سے بہتر لباس ہے۔ اگر کسی نے یہ لباس اپنے ایک لباس کے اوپر اس لباس کو بھی ڈال دیا، اس کی زندگی کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، یہ سب سے قیمتی لباس ہے۔ یہ لباس کیسا ہے؟ سب سے قیمتی لباس ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علامتیں، نشانیاں ہیں، شاید یہ لوگ سمجھ جائیں۔ یہاں بنی آدم، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے کے اندر نہ ڈالے، آزمائش کے اندر نہ ڈالے تمہیں، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے آبا اجداد یعنی تمہارے دادا حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکالا، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، ان سے ان کے لباس کو چھین لیا اور ان کے سامنے ان کے شرمگاہوں کو ظاہر کر دیا۔ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم،
بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے، وہ تم کو دیکھتا ہے، وہ قبیل وہ بھی دیکھتا ہے اور اس کا پورا قبیلہ دیکھتا ہے، من حیث ایسی جگہ سے لا ترونہم جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ فرماتے کہ شیطان تم کو اور پورا قبیلہ اس کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم شیطان کو دیکھ سکتے ہوئے؟ بیت الخلاء کے اندر جب اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب آدمی دعا پڑھ کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے اور شیاطین کے بیچ کے اندر ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اس کے اور شیاطین کے بیچ کے اندر ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اب شیاطین جو خبائث سے بیت الخلاء کے اندر اس کے صدر کو نہیں دیکھ سکتے، اب اس کے صدر کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے برخلاف اگر آدمی بغیر دعا کے اگر بیت الخلاء کے اندر داخل ہو گیا تو پردہ ہٹ جاتا ہے اور شیاطین بیت الخلاء کے اندر پوری طریقے سے اس کی بلو فلم دیکھ رہے ہوتے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی بلو فلم دیکھ رہے ہوتے، پورا دنگا ہے، اب شیاطین اس کو دیکھ رہے، شیاطین کیا کر رہے ہیں؟ اس کو دیکھ رہے بیت الخلاء کے اندر۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے ان کو، لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے، وہ کیا کر رہے ہوتے؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ یعنی شیاطین اور اس کا پورا قبیلہ، شیاطین اور اس کا پورا قبیلہ ایسی جگہ سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، شیاطین کو ایسے لوگوں کا دوست بنایا ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس باتوں پر عمل کی توفیق